ایک ہی قبر میں ایک ہی جگہ پر ایک سے زائد لوگوں کی تدفین کی جا رہی ہے، اس لیے کہ قبرستانوں میں اب جگہ ختم ہو گئی ہے۔ سب سے مہنگی جگہ کس قبرستان میں ہوگی کراچی کے؟ سب سے مہنگی وہ تو طارق روڈ والا قبرستان ہے جو کتنے کی ملتی ہوگی؟ وہ 2 لاکھ روپے میں دیتے ہیں۔ اللہ، ان ورنہ وہاں پہ 2 لاکھ۔ ہاں وہ بھی 2 ہیں ایک ہی قبر میں۔ اب اس کا مطلب زیادہ پھر رجحان اب یہی چلا گیا، خود بندے اپنے گھر کے فیملی وہ خود ہی اچھا کروا۔ اب کس قبرستان میں یہ فلور والا چکر زیادہ ہے؟ فلور سے مراد وہی کہ اسی قبرستان میں اس میں زیادہ ہے، اسی- رش یہ نہیں زیادہ؟ ہاں ایک قبر میں ایک ہی انسان کو دفنایا جائے گا۔ قبر کے اوپر قبر بنانا، فلور بنانا، یعنی کئی منزلہ قبریں بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بھی حکومت کے ذمے ہے نا، لیکن گورنمنٹ اس بارے میں کچھ کرتی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کراچی کے پاپوش نگر قبرستان سے میں ہوں اقرار الحسن، اور آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے کراچی میں قبرستانوں کی صورتحال کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی کی آبادی جس طرح سے بڑھتی رہی، لوگوں نے فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر، تھرڈ فلور پر رہائش اختیار کرنا شروع کی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ قبرستانوں میں بھی لوگوں کی تدفین فرسٹ فلور میں، سیکنڈ فلور میں اور تھرڈ فلور میں کی جانے لگی ہے۔ ایک ہی قبر میں ایک ہی جگہ پر ایک سے زائد لوگوں کی تدفین کی جا رہی ہے، اس لیے کہ قبرستانوں میں اب جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ٹیم سریام نے آج کا یہ خصوصی پروگرام مرتب کیا ہے کہ اس وقت قبرستانوں میں جگہ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور اس معاملے کا حل کیا ہے، ارباب اختیار کیا کر سکتے ہیں تاکہ تدفین کے معاملے کو آسان بنایا جا سکے۔ زندگی یقیناً پہلے بہت مشکل ہے، زندہ رہنا بہت مشکل ہے، لیکن مرنا بھی اب اس شہر میں کچھ آسان نہیں رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کم سے کم اس شہر کے اندر ایک انسان کی موت آسان ہو جائے۔ کراچی کے قبرستانوں میں اب قبریں بھی کثیر المنزلہ ملنے لگی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شہر قائد کے پرانے قبرستانوں میں قبروں کی جگہ ختم ہو چکی ہے، لیکن مرنے والوں کے لواحقین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے پیاروں کو اپنے گھر کے قریب کسی قبرستان میں دفن کریں تاکہ فاتحہ کے لیے جانے میں آسانی ہو۔ وہ الگ بات کہ اکثر خاندان تدفین کے کچھ ہی دن بعد اپنے پیاروں کی قبر کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیتے ہیں۔ کیا کراچی شہر میں اب قبریں مختلف فلورز میں مل رہی ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ٹیم سریام کے نمائندوں نے کراچی کے پاپوش نگر اور سخی حسن قبرستان میں گورکنوں سے ملاقات کی اور ایک فرضی تدفین کے معاملات کو طے کیا۔ پاپوش نگر کے قبرستان کے گورکن نے بتایا کہ اب ایک قبر میں ایک سے زائد مردوں کی تدفین معمول کی بات ہے، اور واقعتاً قبر میں اب فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور کے حساب سے قبریں دستیاب ہیں۔ کوئی جگہ ہوگی پونے گورکن میں؟ یہ اپنی قبریں ہیں یار، یہاں جگہ تو دیکھو صاف جگہ ہے ہی نہیں، صاف بات ہے۔ صحیح۔ تو لوگ اپنی پرانی قبر میں رکھتے ہیں۔ آپ کا جنازہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارا قطر سے کل آئے گا صبح۔ کیا یہ ہے بھائی، یہاں قبر پہ قبر ہے، قبر کی فرسٹ فلور سیکنڈ فلور والا چکر ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک ہی خاندان کے تینوں سین ہیں۔ یہ بات ہمیں بھی پتا ہے کہ اب وہ زمین کی جگہ تو ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بھی ہو رہا ہے قبر کے اوپر قبر ہی بن رہی ہے نا یار۔ پرانی قبر دیکھتے ہیں جو سال میں 2 سال میں آنے والے سے لوگ ہیں، ہم اس میں رکھوا دیتے ہیں، ایک ہی میں 3 ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے نا وحید بھائی کہ فرسٹ فلور ہے نا، یہی سمجھو، یہی ہے نا، فرسٹ اور سیکنڈ یہی چکر ہو گیا نا۔ چکر ہے۔ کیمروں کے سامنے چونکہ ہر شخص کھل کر بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے، لہٰذا ہم نے پاپوش نگر کے قبرستان کے گورکن کی گفتگو پہلے خفیہ کیمرے پر ریکارڈ کی اور پھر اپنے کیمروں کے ساتھ ان سے بات کرنے پہنچے تاکہ ہمارے پاس ان سے سوال کرنے کی کوئی بنیاد موجود ہو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وحید بھائی ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ کوئی 2 منٹ بات ہو سکتی ہے آپ لوگوں سے؟ اجازت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شکر ہے۔ اچھا، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے یہاں پہ؟ کب سے ماشاءاللہ کر رہے ہیں؟ یہ باپ دادا سے کر رہا ہوں میں۔ باپ دادا سے کر رہے ہیں؟ اچھا، یعنی کتنی نسل ہوگی؟ یہ ہمارا تیسرا نسل ہے میرا۔ اچھا، اور یہ رہائش بھی پھر آپ لوگوں کی یہیں پہ؟ رہائش بھی ہماری ادھر ساتھ ہی ہے۔ اچھا، یہ ابھی آپ کا اسم گرامی؟ عبدالواحد بلوچ۔ اچھا واحد بھائی، مجھے بتائیے گا کہ یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ظاہر اب جگہ ہی نہیں ہے، ارد گرد کے لوگوں کا ظاہر ان کی ترجیح تو یہی ہوگی
کہ نزدیکی کہیں والد یا والدہ کی قبر ہو تاکہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آسانی سے ہم جا سکیں. اب آپ بتائیں ہمیں پریشانی کیا, آپ کو کیا مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ہم جو سوال لے کے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن آپ سے لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ یار ہمیں ویسے بہت سے مشکلاتوں کا سامنا ہے, کیونکہ دیکھو قبرستان میں کوئی جگہ ہے نہیں. زیادہ تر جو ہے نا لوگ اپنے لواکینوں کے قبر پہ تفدین وغیرہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کیا مطلب کہ جو پہلے سے اپنی کسی کی قبر ہے اسی کے اندر, اسی کے اندر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس میں یہ کہ 2-2 3-3 میتیں اپنی فیملی کی اپنے کوئی چاہے میجر ہے یا کوئی کرنل ہے یا کوئی پولیس ہے یا کوئی بھی ہے, وہ اے ٹو زیڈ آپ کا میڈیا والا ہو یا کوئی, ہر بندہ سفارش میں لڑاتا ہوگا, پھر پیار سے بات کرتا ہوگا. سفارش اس قبرستان میں لڑایا جاتا ہے جس میں جگہ ہو. ٹھیک ہے نا. کتنا پرانا ہے ویسے یہ تقریباً آپ سمجھ لو پاکستان بنا ہے, یہ قبرستان بنا ہے. اچھا. ہاں, اور یہ سب سے پرانا, اور عیسیٰ نگری اور یہ پاپوش اور میواشا قبرستان, یہ بہت جیسا پاکستان بنا ہے. وہ تو خیر میواشا قبرستان ہمارا ہے, وہ جدی پوچھ دیا. ہمارا کام یہ 400 سالوں سے, آج سے نہیں ہے. اچھا, یہ تو خیر آپ کے پاس بڑی باتیں ہوں گی اور کہانیاں ہوں گی سنانے کے لیے, وہ ہم کرتے ہیں ذرا تھوڑی سی اور بھی بات آپ سے آرام سے. اچھا, آپ مجھے بتائیے کہ یہاں تقریباً کتنی ٹوٹل قبریں ہوں گی یا کتنا یہ جگہ ہے؟ یار یہ سمجھ لو 50 ایکڑ پہ یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے نا, 50 ایکڑ پہ. اب یہ کیونکہ اگر آپ اس طرح کرو گے کوئی اس کا ریکارڈ یا کاؤنٹنگ ہے؟ ریکارڈ کاؤنٹنگ یہ سن 80 میں یہ سمجھ لو فل ہو گیا. اس کے بعد یہ کھانچے رہ گئے جو قبروں کے سائٹوں پہ, تو وہ یعنی جو جس طرح سے جو اس کا سمجھنا کہ ڈیزائن ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا 74 میں, یعنی 50 سال پہلے وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا تقریباً اصولاً. اور جن کے اپنے لواکینوں کے باؤنڈریز وغیرہ تھے وہ تفتین کرتے تھے, کیونکہ ان لوگوں نے اپنے خاندان کے لیے وقف کر دیا تھا. یہ تھا کہ لوگ اپنا ایریا جو ہے اس کو باؤنڈری وال کر کے جی ہم, اور اس سے کیا کرتے تھے, وہ پیمنٹ کرتے تھے KMC میں. پیمنٹ وہ KMC میں کرتے تھے, پہلے KMC میں کرتے تھے. اب تو خیر جگہ ہے نہیں زیادہ تر. اب بھی کوئی ایسا احاطہ باقی بچا ہوا ہے؟ احاطے بہت ہیں جو فیملیز نے اپنا کر کے رکھا ہوا. ہاں صحیح ہے نا. اور اس کے بعد جو جن کے نہیں ہیں ہمارے اور آپ کی طرح ہے, تو وہ ان کی اپنی جو پرانی قبریں, کیونکہ پاپوش ایک ایسی جگہ ہے کہ پرانا رہائش ہے. صحیح. کراچی کا جب اگر آبادی ہوا تو جب بننے کے بعد تو یہ کراچی وہ لیاری ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا گارڈن سے اس طرف جو ہوتا کہ یہ پاپوش جو ہے نا سن 60 میں وہ 61 میں یہ آباد ہو گیا, اپنے عروج پہ تھا یہ. تو اس زمانے سے یہ قبرستان ہے. تو اس زمانے پھر یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے نا اپنی قبروں پہ جو ہے نا تبدیل کرواتے ہیں. یہ ابھی خیر وہ جس طرح ہم نے کہا کہ قبر میں ظاہر ہے, تو پھر وہ کیا کس طرح سے تدفین ہوتی ہے؟ جو باقیات ہوتی ہیں پہلے وہ موجود رہتی ہیں؟ نہیں موجود کیوں نہیں رہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم اور آپ ایک انسان ہیں اور ہم نے بھی اللہ کے پاس جان دینی ہے. تو یہ کہ زیادہ تر جو ہے نا ہمارے اور آپ کی طرح جو اب کھانے والے لوگ ہیں, ہم لوگ تو صاف تو کھا نہیں سکتے. تو ہمارے جو جتنے اعضاء ہیں 80% تو انسان ویسے ہی پانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 20% اس کا جو ہے نا اگر ہے ہڈیوں کا, وہ جو ہے نا مٹی کھا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 1 کلو کا 1.5 کلو کا پوٹلا بنتا ہے. اگر کوئی تفتین کرواتا ہے اپنے قبر پہ, تو وہ نیچے تفتین اس کو جو ہے نا تفتین سے پہلے جو حاضے ہوتے ہیں وہ اس کو 1.5 سے 2 فٹ نیچے تفتین کر دیتے ہیں. اچھا, یعنی جو باقیات ہیں ان کو کر کے مزید نیچے کر دیا, اور وہ قبر اسی کی فیملی کے باقی لوگ ہو گئے. اللہ. اور بہت سے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار سلیپیں نہ کھولو. اچھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اوپر تفتین کرو. تو یہ قبرستان اسی وجہ سے اوپر ہائٹ ہو گئی ہے. اچھا اچھا اچھا, یعنی قبر کے اوپر قبر آ گئی. اچھا, پھر اس کا مطلب یہ جو بات ہوتی ہے کہ وہ ایک فلور والا, وہ جس طرح یہ بات بھی کر رہے تھے واحد بھائی سے بھی, وہ نہیں فلور وائز ہی ہو گیا نا اس طرح سے. فلور وائز جو ہے نا زیادہ تر طارق روڈ میں چلتا ہے. گراؤنڈ پلس 1 2 3, جیسے ابھی ہم لوگ رہ رہے ہیں بیڑ بکریوں کی طرح. جیسے یہ فلیٹ میں اب 5 لوگ رہتے تھے, اب 50 لوگ رہتے ہیں اس میں, 50 فیملیاں. اب یعنی کراچی کے قبرستانوں میں اب واقعی فلور وائز قبریں مل رہی ہیں. اب یہ معاملہ یار آپ بھی حل بتائیں نا واحد بھائی. کیا تقریباً 40 سال میں آپ نے جو اسکولوں میں پڑھے ہیں, تو وہاں جو پلے گراؤنڈ تھے وہ کہاں گئے؟ نہیں, اب جو پارک میں آپ پارکوں میں کھیلتے تھے,
कोई चाइना कटिंग बन गया, कोई हर आदमी आया अपना इधर उल्लू सीधा किया। मगर कब्रिस्तान अभी मैं और आप ही अगर अभी, ये तो अच्छी बात है कि आप ये सोच रहे हो कि यार इंसान ने जो है ना पैदा होना है 60-70 साल की उम्र ये में, उतना ही उसमें हम है जाना जितना जिंदा रहना है उतना ही हम मरना हाँ, भी है, बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस है इसकी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट। अच्छा अब ये मुझे भाई बताइएगा बिल्कुल दयानतदारी से, यहाँ की बात करें कहीं की भी और बात करें, खर्चा जो है मरने के ऊपर, अब हम बात करते हैं कि यार जीने से मरना मुश्किल हो गया। एक आम आदमी जिसका इंतकाल होता है शुरू से लेके इंतकाल के बाद, वो मेडिकल का एक्सपेंस छोड़ दें जो अस्पताल वालों को देना है, जो एक आम आदमी के मरने पे कितना खर्चा होता है रफली रेशो बताइए, सही वाला जेन्युइन होता है। बिल्कुल मैं देखो मैंने भी कल आके इधर ही मरना है और अल्लाह- मेरे को अल्लाह भी जिंदगी 4 से कांधों दे पे आपको। जाना है, 4 ड्राइवरों के साथ इधर आना है, ठीक है ना। अभी हमने इस भाई भी गवाह है कि मैंने कहा 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा है, वो भी क्यों तफ्तीन भी करेंगे, अगर किसी की कब्र टूटेगी ठीक है तो जाहिर सी मुरम्मत बात भी है होगी उसकी। उसका मुरम्मत होगा और आपकी कब्र भी बना के हम देंगे। जो कराची लाख का दे दिए। भाई सबसे महंगा कब्रिस्तान कौन सा? तारिक रोड। तारिक रोड वाला, बिल्कुल तारिक रोड एक से बढ़कर एक, वहाँ पे वहाँ कितने की कब्र बनती होगी ऐसी वहाँ आपका अंदाजा? तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का बनता है, और कम से कम अगर आप किसी MNA MPA का जो है ना सिफारिश ले जाओगे तो वहाँ तो 70-80 हजार में होता बस है। मिनिमम ये होगा, बस हाँ, इससे ज्यादा का नहीं। अच्छा इससे नीचे यानी नहीं मरना होगा। भी 1.5-1.5 लाख का पड़ेगा अगर उस एरिया में मगर अगर